السلام علیکم. فی زمانہ عدالتی خدا کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عزیز محترم، خدا جو ہے، خدا کے حکومت تو علیحدگی کے ہیں، الگ ہونے کے ہیں، اور جب خدا ناخواستہ میاں بیوی کے اندر کشیدگی انتہا کو پہنچ جائے، پہلے میں نے عرض کر چکا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے صلاح کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامن کے تلخ رویے کی وجہ سے، خامن کے تلخ رویے کی وجہ سے بیوی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. وہ کوشش کرتی ہے لیکن حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ اس کے لیے ایسے خامن کے ساتھ نبھا ہے کہ ممکن نہیں رہا. تو اس کو حق حاصل ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد کو پیشکش کرے کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور آپ میری جان چھوڑیں. چنانچہ پھر اس کے کہا نے کہا کہ اگر زیادتی مرد بھی ہو تو اس کو خدا کا عوض بدل خدا جو کہتے ہیں، بدل خدا بھی لینا چاہیے. زیادتی بھی کر رہا ہے اور عورت سے پیسے بھی مانگ رہا ہے تو یہ زیادتی نہ کرے، کیونکہ اسلام تو بڑا محبت والا دین ہے نا، یہ تو کسی پر زیادتی کو برباد نہیں کرتا. چنانچہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے آباد کرنا چاہتا ہے لیکن عورت کو نفرت ہو چکی ہے کسی وجہ سے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر وہ کہہ سکتی ہے اور خامن کو بھی چاہیے کہ وہ بات کو مان جائے، حق مار جتنا دیا تھا وہ معاف کرا لے، اس سے زیادہ نہ مانگے. اور اس سے اگر زیادہ بھی مانگے گا تو یہ زیادتی تو ہوگی، لیکن بہرحال مانگ سکتا ہے، لیکن زیادتی ہے یہ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ناپسندیدہ عمل ہوگا. لیکن بہرحال میاں بیوی کے درمیان جب خامن نے اپنی رضامندی سے اس بات کو تسلیم کر لیا تو اس کا نام ہے خلا. علیحدہ ہو گئے، یہ طلاق کے بین بن جاتی ہے. اگر پھر صلح کرنا چاہیں تو پھر نکاح جدید بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کسی مرحلے کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بات قابل توجہ ہے کہ خامن جو ہے وہ ضد پہ آیا ہوا ہے. خامن نہ طلاق دیتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ اس کے راحت و آرام کا خیال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. جب تو وہ خلا بندیازی نہیں ہوتا تو پھر خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے. یہ بات قابل توجہ ہے. لیکن عدالت میں جانے کے بعد جب وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرے گی اور کہے گی کہ میں خدا کرنا چاہتی ہوں تو عدالت میں جب خدا کر لو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عدالت اس کے خامن کو طلب کرے، اس کے خامن کو عدالت طلب کرے اور اس کو کہے کہ تمہارے حالات کشیدہ ہیں، میں ناقابل تردید شہادتوں سے یہ بات یقین کر چکا ہوں، لہٰذا تم اس کی جان چھوڑ دو. وہ کہے کہ میں نہیں جی جو مرضی آئے کرتے پھرو، میں نہیں جس کو نہ طلاق دینی ہے اور نہ خدا پر میں راضی ہوں. اگر وہ پھر ایسی صورت میں اگر قاضی یا عدالت اس نکاح کو فسخ کر کے خدا کا فیصلہ دے دے تو یہ قابل قبول ہوگا. اس کو ہم جو علماء موجود ہیں اس ایسے شخص کو متعامل کہا جاتا ہے. تعامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن اور حقانی پر پڑا ہوا ہے. جو بنیادی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سمجھ جاتے ہیں خالد پھر نہیں آتا، تو اس میں سمن کا جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ راستے میں بھی سمن تعمیر ہو جاتے ہیں کہ انکاری ہے، پیسے جیب میں ڈال دیے یہ انکاری ہے، حالانکہ بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جب یک طرفہ اگر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. عدالت کی ذمہ داری ہے کہ دو معزز گواہ بنائے اور اس کے خامن سے جا کر کہیں کہ دیکھو میری بیوی نے تیرے خلاف خدا کا دعویٰ کر رکھا ہے، جب کسی کا دعویٰ کر رکھا ہے تم آ کر اپنے صفائی کو چاہتے جاؤ. وہ کہے گی جو مرضی عدالت کرتی پھرے، مجھے کیا ہے، میں نہیں. وہ آ کر گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر اگر نکاح فسخ کرنا چاہیں نکاح فسخ ہو جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح. جی سر. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ بہت جلد پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔